حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ ایک ساتھ بوڑھے ہوئے اور ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک دن ان کے پاس 3 مہمان آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں آدمیوں کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو کھانا کھانے کو کہا، لیکن پھر بھی وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ کھانے تک پہنچ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اس باب کو قرآن مجید نے بھی بتایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 70 میں ہے، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہیں رہے ہوں تو اس نے ان پر اعتماد کیا اور ان سے خوف محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے والے اور لوط کی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ حضرت سارہ جو طویل عرصے سے بائن سمجھی جاتی تھی، اپنے بڑھاپے میں بچے کی پیدائش کے امکان پر حیران تھی۔ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 میں آیا ہے کہ جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس حالت میں واقعہ یہ تو بڑی عجب بات ہے۔ تو یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ آخرکار حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ ان کی زندگی کے بارے میں اسلامی لٹریچر میں بہت کم اور محدود ہے۔ تاہم قرآنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے ان کی شادی کروا دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دن رات اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو بت پرستی اور شرک کرنے سے منع کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہونے کے بعد اللہ نے ان کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ یہ وہ یعقوب ہے جو بنی اسرائیل کے باپ بنے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ ایس حضرت یعقوب علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد کے ساتھ ان کے احسان اور ان کی عطا کردہ نبوت تھی۔ اس حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 108 سال کی تقریباً عمر میں بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔